السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ادب ادیب میں ہم آپ سے ادیبوں کو ملواتے ہیں، شاعروں کو ملواتے ہیں، آپ کو ان کا ادب، ان کی شاعری سناتے ہیں اور ان کی زندگی سے متعلق گفتگو کرتے ہیں جو آپ یقیناً سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو شاعر یا ادیب یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق بنیادی طور پر شاعری سے ہے۔ شاعری کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو مضافات میں رہنے کی وجہ سے شاعری کے منظرنامے پر کم عمری میں نہیں آ پاتے۔ وہ کافی تاخیر سے شعری منظرنامے پر آتے ہیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو بہت جلد اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شاعر آج ہمارے مہمان ہیں۔ مزاح کا رنگ بھی ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، سماجی پہلو بھی ان کی شاعری میں دکھتا ہے، سماجی شعور بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل کے رنگ تو آپ ان کی شاعری میں محسوس کر ہی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محترم زاہد عباس سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت سے؟ خیر خیریت۔ گفتگو کا آغاز ہم بچپن سے کرتے ہیں۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن میں کیا شوق تھے؟ کیا کرتے تھے؟ آپ کے بھی بچپن کی طرف ہی چلتے ہیں۔ بس بچپن میں وہ جو ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا تھا، جو اس نے حرکات اس کے نات کرنی ہوتی ہیں۔ ہمارے سلسلہ یہ رہا، والد صاحب سخت تھے تھوڑے، تو ٹائم سے گھر آنا، ٹائم سے جانا، اور بس پڑھائی، یا اگر کبھی ہم باہر نکلتے تو کوئی نہ کوئی مخبر پیچھے ہوتا کہ کہاں جانے کے، ایسا تو نہیں کسی غلط لوگوں میں جا کر کہیں بیٹھ رہے ہیں۔ تو شکر ہے وہ ہمارا وہ جو دور تھا جس میں والدین کو نظر رکھنی چاہیے، وہ اچھا گزرا۔ پھر جب بندہ 9th میٹرک میں آ جاتا ہے تو وہ میچور ہونا کے قابل ہو جاتا ہے، میچور تقریباً ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اسکول لائف میں آئے تو والدین نے پھر توجہ اس حوالے سے کم کر دی کہ کہیں بچہ یہاں ادھر تو نہیں بیٹھ رہا۔ پھر بس پڑھائی تھی، اور کب بڑے ہوئے پتہ نہیں چلا، کب کالج پڑھا، دن گزر گئے۔ صحیح۔ پڑھائی کون سی؟ اسکول کی پڑھائی میں ہی مشغول رہتے تھے یا اس کے علاوہ بھی جو اس وقت بچوں کے لیے رسائل وغیرہ بھی شائع ہوتے تھے، ناولز بچے پڑھتے تھے، کیا پڑھائی کے علاوہ غیر نصابی مطالعہ بھی کرتے تھے؟ وہ نصابی اور جہاں ہم ایسے کرتے تھے کہ اسکول سے آئے تو جیسے اسکول سے آنا تو امی نے قرآن مجید جو ہے نا وہ لپیٹ کے رکھا ہونا کہ چلو مدرسے، تو آئے، کھانا کھایا، مدرسے چلے گئے۔ مدرسے سے واپس آئے تو عصر کے بعد تقریباً ہم گھر پہنچا کرتے تھے، تو پھر تھوڑا آدھا پونا گھنٹہ کھیلے۔ تو ابو، میں نے جیسے بتایا کہ وہ سخت طبیعت تھی تو مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے تھے، بس گھر میں رہے۔ بچوں کی آپ کو آج کے دور میں تو ہمیں نہیں ملتا نیٹ کی وجہ سے، تو کہانی کی کتابیں ملا کرتی تھی کرائے پر، 1 روپیہ 8 آنے اس ٹائپ کے جاتے ہم کرائے پہ لے آتے، یا لائبریریاں ہوتی تھیں، ویسے تو کم ہوتی تھی لیکن ہوتی دور تھی، کوئی ایک وہاں سے لے آئے کوئی کہانی کی کتاب تو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو لیکن زیادہ تر جو میں نے پڑھا وہ ساتھ ہی پڑھا، یا بچوں کی چھوٹی کہانیاں پڑھی۔ اس کے علاوہ اسکول پڑھتے رہے۔ عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں چھپ جاتا ہے تو وہ اس سے میں وہ رہا، لیکن ساتھی اور اس میں شاعری کے تو جب آپ بچوں کا کوئی رسالہ پڑھتے تھے یا کتابیں پڑھتے تھے، کبھی سوچا کہ بچوں کے رسالے میں کوئی تحریر بھیجوں، کوئی نظم وغیرہ لکھ کے بھیجوں؟ سوچا یہ کہ مطلب بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یار کون لوگ ہیں یہ لکھتے ہیں جن کا چھپتا ہے، پھر تصویر بھی لگی ہوتی ہے، تو وہ ایک اندر سے ہوتا تھا کہ کبھی یار ہم بھی کچھ لکھیں کریں، لیکن وہ مطلب پھر یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یعنی مطلب میں سوچتا تھا کہ نہیں میں کر نہیں سکتا ہوں، میرا کام نہیں ہے۔ تو وہ پھر کیونکہ یہ ادبی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ان کا کام جمعیت کا کام تھا اور پڑھنے پڑھانے کا کام تھا، تو مجھے اس حوالے سے یہ پتہ تھا کہ اجمل سراج جو ہیں وہ مہر الدین افضل کے بھائی ہیں۔ صحیح۔ تو پھر جیسے ہی میں نے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی شاعری شروع کی یا کچھ لکھنا شروع کیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب قریب ہو گئے اجمل بھائی کے۔ تو پھر اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اجمل سراج صاحب کی سرپرستی ہو جائے شاعری میں یا نثر میں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بس وہی کر کیا۔ تو آپ شعر کی طرف آئے کیسے؟ شاعری کی طرف آپ شعر کہنے کی طرف کیسے آئے؟ یہ انکشاف کب ہوا؟ شاعر ہیں
وہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں ہمارے علاقے میں وہ شاعری کرتے ہیں، ان میں اشرف طالب ہیں اور کیا ارشاد کیانی ہیں، جاوید صاحب ہیں، اور اسی طرح دو چار ہمارے دوست اور ہیں، نہال صاحب ہیں، شمیم صاحب ہیں، مختلف لوگ ہیں. تو جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا تھا تو شعر کہتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، یعنی وہ ماحول اچھا لگتا تھا. تو پھر ایک دن میں نے ایک غزل لکھی، میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا نہیں وہ اچھی ہے، بہتر ہے، زبردست ہے. تو اس کا بس جب میں نے یہ لکھی تو چڑھ گئے پٹری پر. صحیح. تو وہ یہ ہوا کہ پھر ہر آنے والے دن کا جستجو بڑھتی چلی گئی. تو اس ماحول نے آپ کو شاعری بالکل ماحول نے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا جب آپ کا محلہ ہے لانڈی کورنگی اور بھی شہر جو ہمارا تھا، اس میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور ادبی نشستیں صرف روایتی نشستیں ہی نہیں بلکہ ایسی غیر رسمی نشستیں بھی ہوتی تھیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا. یہ ایک عرصہ ہوا مان پڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، اور ان نشستوں کا کیا ان کے کیا اثرات تھے کسی بھی شاعر کو، کسی بھی نوآموز شاعر کو شاعری کی طرف بلانے میں اور اس کی تربیت کرنے میں؟ وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا، خاص طور پر پاکستانی ہمارے شہر میں رہنے والے لوگوں نے. وہ 30 سال ہمارے لیے بربادی کے، خاص طور پہ ہمارے نوجوان نسل کے اور ادب کے حوالے سے تو بالکل تباہی ہو گئی. اب جو لوگ اس شعر سے ادب سے وابستہ تھے ان کے گھروں میں آ کر یہ پوچھنا میاں رات کو کہاں سے آ رہے ہیں، میاں کہاں گئے تھے، یہ جو آپ کے گھر میں آئے ہیں یہ کون تھے، تو اس نے جو ہے نا یہ تباہی مچائی کہ وہ جو شاعر تھے یا جو ادب سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، وہ نہیں نکل سکے. بھوکے پیاسے غریب کے بچے، بھوکے پیاسے غریب کے بچے، مر گئے بد نصیب کے بچے. واہ. اور گھر سے نکلے ہیں بیچنے اخبار، مفلسی میں ادیب کے بچے. واہ. تو میں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے ادب میں. تو لیکن جو قسمت تھی ہیں جیسے اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا. تو یہ 30 سال بربادی کا تھے. اب جب ماحول اچھا ہوا تو ایک اور بربادی مسلط کر دی گئی کرونا کے نام سے کہ آپ کے تمام ایسی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، آپ کہیں بیٹھ نہیں سکتے تھے. بلکہ مجمع کا تو معاملہ ہی رہنے دیں، آپ 4-5 شخص افراد ساتھ بیٹھنے، ماسک لگائیں، دوری اختیار کریں. تو وہ جو گیدرنگ تھی، وہ جو محفلیں تھیں، وہ رئی سیر کسر اس کورونا نے نکال دی. یہ ڈوبتی ہوئی جو نیا ہے، یعنی جو جس کی خرابی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ کہاں کو جا رہا ہے، بات سن، فلانے ڈھماکے، یہ جو ہمارے معاشرے میں خود لفظ بنا کے ڈال دیے گئے ہیں، اس سے جان چھوٹے اور بچے، آنے والی نسل کو پتہ لگے کہ اردو کتنی میٹھی خوبصورت زبان ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جو ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم غلط معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. کچھ اشعار سنائیے. اب آپ نے کہا کہ کچھ شعر سنائیں تو میں یہ سناتا ہوں آپ کو کہ کچھ میرے دل میں راز ہیں، تو وہ اسی کو لے لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں کہ راز دل میں تجھے بتاؤں کیا. واہ. راز دل میں تجھے بتاؤں کیا، تیرے دھوکے میں پھر سے آؤں کیا. واہ. کیا کہنا. تیری خواہش آئینہ بن جاؤں، تیری خواہش ہے آئینہ بن جاؤں، آئینہ بن کے ٹوٹ جاؤں کیا، آئینہ بن کے ٹوٹ جاؤں کیا. ٹوٹ جاؤں واہ. کیا کیا. ہر دفعہ تم فریب دیتے ہو، ہر دفعہ تم فریب دیتے ہو، ہر دفعہ میں فریب کھاؤں کیا. کیا کہنے. اچھا، یہ غزل جو ہے ہم یہ سنیں گے، اس میں ایک شعر نہیں ایک شعر سے زیادہ اشعار ہیں مجھے معلوم ہے. ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام، ہر دفعہ تم فریب دیتے ہو، ہر دفعہ میں فریب کھاؤں کیا. زاہد عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ ان کی غزل سن رہے ہیں. وقفے سے واپس آئیں گے، ان کی یہ غزل بھی سنیں گے اور بھی بہت سی شاعری سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں
मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। राज़े दिल मैं तुझे बताऊं क्या, तेरे धोखे में फिर से आऊं क्या। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फ़े के बाद खुशामदीद। ये शेर जो मैंने अभी आपको सुनाया है, आप पहले भी ज़ाहिद अब्बास साहब से भी सुन चुके हैं वक्फ़े से पहले। आइए इस गज़ल को मुकम्मल करवाते हैं और भी इनसे शायरी सुनते हैं। जनाब। तेरी आंखों में एक समंदर है, तेरी आंखों में एक समंदर है, तू बता इसमें डूब जाऊं क्या। वाह। तेरी आंखों में एक समंदर है, तू बता इसमें डूब जाऊं क्या। और जख्म खाता हूँ आह भरता हूँ, ज़ख्म खाता हूँ आह भरता हूँ, जख्म खाकर भी मुस्कुराऊं क्या। क्या कहने, वाह। जख्म खाता हूँ आह भरता हूँ, जख्म खाकर भी मुस्कुराऊं क्या। वाह। और तुझको कैसे भला मनाऊं मैं, तुझको कैसे भला मनाऊं मैं। चांद तारों को तोड़ लाऊं क्या। वाह। तुझको कैसे भला मनाऊं मैं, चांद तारों को तोड़ लाऊं क्या। और चल निकल अपना काम कर दुनिया, चल निकल अपना काम कर दुनिया, मैं तेरे साथ दिल लगाऊं क्या। वाह। तो ये गज़ल जब हुई तो उसके बाद जब मैंने ये शेर कहा कि चल निकल अपना काम कर दुनिया, तो ये वही जो मैंने अभी आपसे कहा था कि आजकल माशरे में वो तो बड़ा लोगों ने इसे अच्छा कहा कि वो चल निकल, ये आपने जो आज की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो मैंने कहा चलें फिर किस पे कुछ करते हैं। तो मैंने गज़ल और इसी किस पे लिख दी थी कि कल जो कहते थे चल निकल मुझको, वाह। कल जो कहते थे चल निकल मुझको, ढूंढते हैं वो आजकल मुझको। वाह। कल जो कहते थे चल निकल मुझको, ढूंढते हैं वो आजकल मुझको। और वो जो साहिब जो है ना आप कहते थे, वाह, अब वो कहते हैं चल बे चल मुझको। वाह। तो ये जब मैंने लिखी तो उन्होंने कहा ये अंदाज अच्छा है, इसमें लिखा करें आप। सही। तो कुछ ऐसा क्या शायर का काम ये है कि वो जैसा लोग सुनना चाह रहे हैं वैसा ही सुनाए, वैसे ही सुनाने चाहिए, ये उसका काम है, होना चाहिए आज के दौर में। वैसे तो शायरी एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें जितना भी आप कहते हैं खेल सकते हैं खेलें, लेकिन मैं आजकल के माहौल की, क्योंकि तंग नज़री है, मोबाइल आ गए हैं, लोग दूर हो गए अदब से, महफिलें नहीं हो रही हैं, फिर करोना है, फिर वो जो मैंने 30 साल के आपको वाक़यात हादसात गिनाए वो हैं। उस माहौल में जो एक बच्चा आज से 20-22-25 साल पहले दुनिया में आया, उसने वो महफिलें नहीं देखी जो 30-35 साल पहले होती थी। तो क्या हम उसको वो महफिलें अब दोबारा से नहीं दिखा सकते, वही बिल्कुल, महफिलें और उसी अंदाज के अशार, उसी अंदाज की शायरी। हाँ, उसके लिए ये होगा मोमिन साहब के, मैंने कहा ना कि जो उस बच्चे का जहन इस वक्त बन गया है, आपको उस जहन के मुताबिक शायरी कर कर उसे असल अदब की तरफ लेकर जाना है। जब आप उसे पहला सबक ही वो देंगे जो उसके लिए इंटर का होगा, और उसने ताला बाजा तो पढ़ा नहीं था अभी पहली क्लास का, तो वो नहीं सुनेगा। आजकल आप देख रहे होंगे मुशायरे बहुत हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, तालीमी इदारों में हो रहे हैं, सिर्फ कराची में नहीं, पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में मुशायरे होते हैं। और वहाँ के कुछ शोरा ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल अवाम में जाने पहचाने जाते हैं, उनको अवाम सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं। तो आज जो मुशायरों में शायरी पेश की जा रही है, आज मुशायरों का जो रंग ढंग है वो गुज़िश्ता जो हमारी दहाई थी, एक गुज़िश्ता सदी थी, उसमें जिस तरह की शायरी हो रही थी, जिस तरह के मुशायरे थे, उनसे बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। इसमें लोग खड़े होकर शेर सुनाते हैं, सामीन सामने नीचे बैठने के बजाय कुर्सी पर बैठते हैं, कभी कभी खड़े होकर उछलने लगते हैं। बेशक। तो इस तरह के जो मामलात हैं मुशायरे में, आप इसको किस तरह देखते हैं? इसको शायरी के लिए, अदब के लिए आप सूदमंद समझते हैं, या ये अदब में कोई बिगाड़ का बाइस बन रहा है ये रवैया, ये मुशायरा? देखें, आप बहुत अच्छी आपने ये बात की कि क्यों अदब है, शायरी है, या ऐसी महफिलें हैं जिनमें हम इस टाइप के प्रोग्राम करते हैं।
میں نے کہا آپ سے کہ وہ بچہ نہیں پتا اسے 30 سال کے بچے کو پورے ملک میں کہ ادب کیا تھا، ہمارے جو اجداد تھے ان کا. اب میں انہیں ان شاعروں کا دیوان دوں جو بچہ میٹرک یا انٹر کلاس میں اس کی تشریح کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں، میرے پاس پیسے ہوں، میرے تکیے کے نیچے لاکھوں روپے نکلیں، مجھے امریکہ کا ویزا لگ جائے، میں کل دبئی چلا جاؤں. وہ سوچ ہی نہیں رہا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. وہ تعلیم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، جبکہ اسے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ تعلیم اور پیسہ کمانے کے ذرائع میں فرق ہوتا ہے. اس کو تو محفل چاہیے رنگین، اچھل کود، شور شرابہ، جہاں ڈانس ہو رہے ہوں. تو اسے واپس لانے کے لیے مجھے ایسا ماحول دینا ہے ادب میں ہی، تاکہ میں اس کو اس ذرائع سے گھیر کر ادھر لے آؤں، اور جب میں لے آؤں گا یہ میری کامیابی ہوگی اور قوم کی بھی کامیابی ہوگی. پھر اس کو آپ ادب کی طرف. ہاں بے شک، پھر میں اس کو سبق دوں گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی. پہلے میں اسے لاؤں تو وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے تھوڑا نرمی کی گئی ہے. ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں بطور خاص مزاح کے شاعر بالکل ہی مفقود ہوتے جا رہے ہیں، نظر ہی نہیں آتے. بے شک بے شک. ایک عہد تھا کہ کچھ شعراء تھے، ابھی اگر ہم نام لیں تو چند ایک ناموں کے سوا یہاں مزاح میں شعر کہنے والے نظر نہیں آتے. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی بھی وہی مجھے نظر آتی ہے، دکھتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ہاں تھے یا تو وہ انتقال ہو گیا ان کا، یا وہ اتنے بیچارے بوڑھے ہو گئے کہ وہ نہیں کر رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30 40 50 سال پہلے مزاح میں شاعری کی. اب ہمیں جو شاعر چاہیے اس وقت وہ چاہیے جو 30 سال میں بنا مزاح کے لیے. تو 30 سال تو مزاح ہوا ہی نہیں ہے. صحیح. تو کیا سیاسی اور سماجی وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نوجوان سے اگر کہا جائے تم مزاح کے شاعر ہو یا مزاح میں شعر کہو تو اس کو وہ پسند نہیں کرتا. ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ غزل کہے یا نظم کہے، مزاح کے شاعر کے طور پہ اپنی شناخت نہیں بنانا چاہتا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اگر مزاح کے شاعر اس وقت اس عہد میں ہمیں نظر آتے ہیں تو سب کم مطلب اچھی خاصی عمر کے ہوتے ہیں، سینئر شعراء ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو نئی نسل مزاح کی طرف کیوں نہیں آتی؟ ظاہر ہے یہ بھی ایک صنف ہے، یہ بھی شاعری کا ایک رنگ ہے، تو اس کو لوگ نئے آنے والے کیوں نہیں اس کو اپنا رہے؟ وہ اس کو آپ تھوڑا ایسے دیکھیں، آپ ہمارے ہاں آج سے 20 30 سال پہلے وہ جو اچھے حالات تھے تو اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے مزاحیہ، وہ مطلب مختلف ناموں سے تھے، اور وہ ان کا مجھے یاد ہے کہ آپ کو ٹکٹ لینا مشکل ہو جاتا تھا، اس قدر وہاں پہ رش ہوا کرتا تھا. یہ تمام لوگوں کی عمریں بھی وہی ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں. تو اب جیسے اب ہمارے عمر شریف تھے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اس وقت کے یعنی 90 کی سے پہلے کی بات ہے. اب اس وقت صورتحال کیا ہے کہ جس قوم کے بچے نے یعنی میری قوم کے بچے نے 30 سال یہ تعلیم حاصل کی کہ جب وہ امتحان دینے گیا تو اس کے ٹیچر سے کہا گیا آپ باہر بیٹھ جائیں، یہ پیپر دے لیں گے تو آپ اندر چلے جانا. تو اس نے تو اردو بھی نہیں سیکھی، وہ مزاح کیا سیکھے گا؟ ناظرین کرام، زاہد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سلسلہ کلام یہاں ٹوٹ رہا ہے، اس کو جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں زاہد عباس صاحب، شاعر ہیں. ان کی شاعری بھی آپ نے سنی اور ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کا صحافت سے بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے.
تو آئیں ان کے صحافتی پہلو کی طرف بھی بڑھتے ہیں. صحافت سے آپ کا تعلق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کالمز وغیرہ لکھنے لگے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں اور یہ کیسا تجربہ رہا؟ یہ تجربہ کیا مطلب پورا کام تھا، بہت اچھا رہا. تو اس میں یہ تھا کہ میں شروع میں نے ایک کالم لکھے جہان پاکستان میں. تو جیسے میں نے کہا کہ شاعری میں اجمل بھائی سے میری جب ملاقات ہوئی، اجمل سراج سے، تو وہ جسارت سے وابستہ تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار تم ہمارے لیے کیوں نہیں لکھتے، جسارت سنڈے میگزین کے لیے لکھا کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے انہیں پہلا کالم لکھ کے دیا کراچی میں نقل پر، یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈری ایگزام میں نقل بہت ہوئی تھی، تو اس پر میں نے لکھ کے دیا. تو وہ انہیں پسند آیا. وہ اگلے جو سنڈے تھا اس کو آ بھی گیا، لگ بھی گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا مستقل اسے کریں. پھر بس جب سے مستقل کیا اور آج تک مستقل کیا اور رکھا ہے. تو یہ آپ موضوعات کہاں سے نکالتے ہیں اور کس طرح موضوعات طے کرتے ہیں کہ یہ اس موضوع پر مجھے لکھنا ہے، اور عوام کی طرف سے، پڑھنے والوں کی طرف سے آپ کو کیسا رد عمل ملتا ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا کہ ایک کالم لکھیں آپ سیاسی اور ایک کالم لکھیں آپ مذہبی، معاشرتی لکھ لیں. معاشرتی وہ جو ہمارے جس کی میں بات کروں وہ اس سے علیحدہ. تو آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ اس کی 2 سطریں بھی کوئی نہیں پڑھ رہا. وہ شروع ہو رہا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، مہنگائی یوں ہو رہی ہے. تو IMF نے اتنا قرضہ دیا اور اسٹیٹ بینک کا اتنا قرضہ ہو گیا، اتنا ڈیبٹ ہو گیا، اتنا کریڈٹ ہو گیا، اور ہمارے پاس اتنے زر مبادلہ کے کسی کا کوئی واسطہ تعلق نہیں، کوئی ایک لائن ایک لفظ اس کا پڑھ نہیں پڑ رہا. تو میں نے جو یہ لکھا کالم، تو میں نے زیادہ تر کوشش یہ کی کہ وہ جو غریب ہے نا، جو سڑک پہ گھوم رہا ہے، جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کروں. تو آپ نے بہت سے مافیاز کے خلاف بھی لکھا، بالکل، آپ نے سماجی معاملات پہ لکھا. تو کیا کبھی کسی کی طرف سے آپ کو کوئی دھمکایا گیا ہو، کہا گیا ہو کہ بھائی اس طرح نہیں لکھو، یا کوئی اس میں یہ ہوا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے جتنے بھی کالم لکھے ہیں وہ اپنے نام سے لکھیں. تو کچھ ایسا معاملہ ہو کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ میں نے محکمہ زراعت یہ وہ فلانا اس ٹائپ کے لوگ نام رکھ دیے تھے. لیکن بڑا شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے جو ہے نا وہ ایسا وقت نہ آنے دیا. اچھا، جو اس قدر خراب تھے کہ جس میں مجھے یہ ہو سکتا تھا کہ یار کچھ ہو جائے، تو پھر وہ میں نے کلمی نام سے اس کو لکھ دیا، لیکن اپنے دل کی بات ضرور کی. اور اس میں بھی میں نے یہ میرا نام زاہد عباس ہے، تو میں نے خالی ابن عباس کیا اسے، یعنی اگر کوئی یہ دیکھ سکے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ زاہد ہی ہے، مطلب اتنا سا چھپایا. صحیح. تو وہ صرف یہ تھا اللہ توکل. پھر میں نے سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں جن لوگوں سے جڑا نا، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے زیادہ اکثریت. جیسے میں نے کہا کہ وہ ماضی میں مہر بھائی وغیرہ کی مثال دی، تو یہ ڈرتے نہیں ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کون سا دل دیا ہے، کون سی جان دے دی ہے، ذہن دے دیا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ، لیکن بات کر جاتے ہیں. جانے بھی دی ہوں تو آپ کو سارے پتہ ہوگا شہر میں کیا ہوتا رہا، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تو وہ وہاں سے بھی کچھ مجھے ملا حوصلہ. صحیح. میں نے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں، جب یہ بات کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں. صحیح. میں نے کی. آپ نے نظمیں بھی کچھ کہیں، کوئی ہاں. نظم ہمارے ناظرین کو سنائیں. نظمیں میں نے تقریباً 3 یا 4 کہی ہیں. تو وہ کیونکہ نظم ویسے آپ جتنی لمبی کریں گے تو وہ، لیکن اس کا یہ میں نے جب یہ جو آخری کی وہ کراچی کے گندگی کچرا وغیرہ پہ کی تھی اور یہ حکمرانوں کی نااہلی پر کی تھی، تو اس کا یہ تھا کہ میں نے جو شروع کی تھی کہ وہ کل نجی محفل میں بیٹھے شخص نے مجھ سے کہا، واہ، زہر کھا کر مر رہی ہے شہر میں خلق خدا. واہ. کل نجی محفل میں بیٹھے شخص نے مجھ سے کہا، زہر کھا کر مر رہی ہے شہر میں خلق خدا، اور اس پر دے رہا ہے وقت کا حاکم بیاں. کیا ہوا جو زہر کھا کر مر گئی خلق خدا، بے حسی اپنی جگہ ہے، خودکشی اپنی جگہ.
تو یہ پھر میں نے کہا کہ کیونکہ یہ اس کے لیے ہے تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھایا کہ یاد ہے تم کو یہ بھاشن دے رہے تھے حکمراں، صحیح، لوڈ شیڈنگ کا نہ ہوگا ملک میں نام و نشاں، ہر طرف ہوگی ستاروں سی چمکتی کہکشاں، چمنیاں اگلیں گی پھر سے کارخانوں سے دھواں، چمنیاں اگلیں گی پھر سے کارخانوں سے دھواں، اور جھولیاں بھر بھر کے ڈالر ملک میں لائیں گے لوگ، نوکری کرنے دیار غیر سے آئیں گے لوگ، واہ، دال روٹی اب نہیں تیتر بھنے کھائیں گے لوگ۔ سن رہے ہیں اب یہ کہتے پھر رہے ہیں حکمراں، دل لگی اپنی جگہ، دل کی لگی اپنی جگہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور آپ کی جو آج گفتگو رہی، شاعری رہی، اس میں واقعی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، اور اب ہمیں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ اس کو ہم گفتگو کو سمیٹیں اور پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جائیں۔ تو آخر میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام دیں ہمارے ناظرین کو، اور اس سے پہلے 2-3 اشعار غزل کے کچھ سنائیں، کیونکہ آج کے جو پروگرام کی گفتگو میں، شاعری میں کچھ سیاسی رنگ زیادہ نمایاں رہا۔ میں جب بھی وہ ستارہ دیکھتا ہوں، میں جب بھی وہ ستارہ دیکھتا ہوں، میں جب بھی وہ ستارہ دیکھتا ہوں، انوکھا ایک نظارہ دیکھتا ہوں۔ کیا کہنے، میں جب بھی وہ ستارہ دیکھتا ہوں، انوکھا ایک نظارہ دیکھتا ہوں، سہارا بے کسوں کا تھا جو کل تک، سہارا بے کسوں کا تھا جو کل تک، اسے اب بے سہارا دیکھتا ہوں۔ واہ، کیا کہنے، سہارا بے کسوں کا تھا جو کل تک، اسے اب بے سہارا دیکھتا ہوں، اور محبت کی تجارت میں ہمیشہ، محبت کی تجارت میں ہمیشہ، خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں۔ واہ، کیا کہنے، محبت کی تجارت میں کیا ہمیشہ خسارہ ہی خسارہ دیکھتا ہوں، واہ، اور کتاب زندگی کے آئینے میں کتاب زندگی کے آئینے میں فقط چہرہ تمہارا دیکھتا ہوں۔ کیا کہنے، کتاب زندگی کے آئینے میں واہ، فقط چہرہ تمہارا دیکھتا ہوں، اور رگوں میں جم گیا ہے خون جن کی، واہ، رگوں میں جم گیا ہے خون جن کی، انہیں میں ایک شرارہ دیکھتا ہوں۔ کیا کہنے، رگوں میں جم گیا ہے خون جن کی، انہیں میں ایک شرارہ دیکھتا ہوں۔ کیا کہنے، بہت خوب، تو یہ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہی سنا دیجیے۔ کوئی پیغام دیجیے نا۔ پیغام یہی کہ ماشاءاللہ اچھی گفتگو رہی، میری ذات تک تو بہت اچھی گفتگو رہی، اور میں نے پروگرام آپ کے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی انداز گفتگو اور میزبانی کے جو فرائض انجام آپ دیتے ہیں وہ بے مثال ہیں، بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں مزید کامیابی آپ کو دے۔ بہت شکریہ، میرے لیے آپ نے پیغام دے دیا۔ ٹھیک، ناظرین کے لیے پیغام، میرا خیال ہے زاہد عباس صاحب کی گفتگو میں کئی پیغامات چھپے تھے، وہ آپ خود اخذ کیجئے۔ آپ نے ان کی شاعری سنی، ان کی گفتگو سنی، یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔